فرمایا کہ سینے کے بال اگر کسی کے کافی زیادہ ہوں مرد کے تو اس کو صاف کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے اگر مرد کے جسم پر زیادہ بال ہوں تو ان کو صاف کرنا مستحب ہے، افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے زیادہ بال ہوں گے غسل وغیرہ میں پانی اتنا ہی زیادہ استعمال ہوگا، اس لیے وہ فقہا نے فرمایا اگر سینے وغیرہ پہ کسی کی پشت پہ بھی بال ہوتے ہیں، بازو پہ بال ہوتے ہیں تو وہ اس کو صاف کروا سکتے ہیں، اور جتنا مطلب زیادہ بال ہوں گے ان کو صاف کروانا اتنا ہی مستحب ہوگا کیونکہ پانی وغیرہ اتنا ہی کم استعمال ہوگا، لہٰذا بالکل صاف کروا سکتے ہیں، اس میں شرعن کچھ منع نہیں ہے۔ قسطوں پر سامان لینا شرعن درست ہے اگر ایک نوعیت یا ایک صورت متعین کر لی جائے۔ مثلا دکاندار یہ کہتا ہے جی نقد لیں گے تو 1 لاکھ کی اور ادھار لیں گے تو 1.5 لاکھ کی، تو پہلے آپ کوئی ایک صورت متعین کر لیں گے، ٹھیک ہے میں نقد لیتا ہوں یا میں ادھار لیتا ہوں، یہ متعین کرنے کے بعد پھر آپ بالکل لے سکتے ہیں۔ اگر اس نے کہا نقد 1 لاکھ ادھار 1.5 لاکھ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ نے متعین نہیں کیا تو یہ سودا نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت آپ متعین کر لیں۔ اب مثلا آپ نے قسطوں والی کی تو یہ بالکل صحیح آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات کنڈیشنز تھوڑی غلط قسم کے لگا لیتے ہیں۔ جس بھی دکاندار سے آپ قسطوں پر کوئی شے لینا چاہیں، موٹر سائیکل یا اور چیز، تو اس کی جو ٹرمز یا کنڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں، وہ اپنے قریبی کسی اچھے مستند اہل سنت کے مفتی صاحب کو چیک کروا لیں کہ بھئی دیکھیے اس میں جو شرائط لکھی ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، اگر وہ یس کہہ دیں تو پھر آپ اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ مختلف قسم کی شرائط اپنے پاس سے لگا دی جاتی ہیں، جن میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان شرائط کی وجہ سے یہ سودا ہی فاسد ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بیع فاسد کہتے ہیں، اور بیع فاسد کرنے والا اور کروانے والا یعنی خریدنے والا بیچنے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں، اور اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے ذرا اس کو پہلے تھوڑا سا آپ معلومات کروا لیں۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات موبائل میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو ہم ایڈوانس لیتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا چارج وہ لوگ کاٹتے ہیں، تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اصل میں آپ کو کوئی مال تو نہیں دے رہے کہ اس پر آپ بلا عوض کے اس کے اوپر کوئی چیز آپ ان کو دے رہے ہو، بلکہ وہ اصل میں اپنی سروس فری میں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، فری میں سروس کہ 10 منٹ آپ ہماری سروس کو یوز کر سکتے ہیں، ہماری اس کو لائن کو یوز کر سکتے ہیں، اور عام حالات میں ہم اس کے مثال کے طور پر 10 روپے ہی لیتے، لیکن چونکہ ہم آپ کو ابھی ادھار میں اس کو یوز کرنے دے رہے ہیں تو ہم اس کے سروس چارجز 12 روپے لیں گے، تو اس میں سود کا عنصر نہیں ہے، بلکہ آپ اصل میں اجارہ طے کر رہے ہیں، آپ ان کی شے کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کے آپ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ بظاہر ہم کارڈ خریدتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کارڈ کیا ہے، اس کو آپ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اصل تو آپ ان کی سروس لیتے ہیں اور اس سروس کے چارجز دے رہے ہیں۔ اب وہ چارجز نقد بھی دے سکتے ہیں اور ادھار بھی دے سکتے ہیں، جب نقد دیتے ہیں تو نقد آپ کالنگ کارڈ لے لیتے ہیں، اور ادھار جب آپ لے رہے ہیں تو اس کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر آپ مجھے نقد روزانہ کے پیسے دیں گے میری مزدوری کے تو میں اتنے لوں گا، اور اگر 1 مہینے کے بعد دیں گے تو زیادہ لوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے آپ نے طے کر لی، ان کو آپ کو پہلے پتا ہوتا ہے، تو بہرحال اس کی شرعی حیثیت ہمارے نزدیک بالکل جواز والی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔